حویلی کی فضا میں آج ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ ایمل جو ابھی ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی، اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی اپنے تایا ابا چودھری اعتزاز کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ عام طور پر ایمل دوسروں کی باتیں سننے کی عادی نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنا نام سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اعتزاز بھائی، میرا خیال ہے کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایمل اب ماشاءاللہ 22 سال کی ہو گئی اور عفان بھی 30 سال کا ہو چکا ہے۔ دونوں کی عمروں میں 8 سال کا فرق ضرور ہے، لیکن عفنان کی سنجیدگی اور ایمل کی شوخی ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوگی کہ اس کے اپنے والد چودھری جاوید کی آواز تھی۔ شادی اور وہ عفان سے؟ ایمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عفنان جو ہمیشہ سے اس کے لیے ایک سخت گر استاد اور ڈانٹنے والے بڑے بھائی جیسا رہا تھا، وہ عفنان جو بات بات پر اسے ٹوکتا، جو محفل میں سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں یا بزنس فائلوں میں گم رہتا۔ ایمل اسے ہٹلر کہتی تھی اور اب اسے پتہ چل رہا تھا گھر والے اسے ہٹلر کے ساتھ اس شادی کا سوچ رہے تھے۔ ایمل نے بہت ہمت جمع کی اور دروازے کے قریب ہوئی تاکہ صاف سن سکے۔ اندر تائمی بھی موجود تھی۔ ہاں جاوید، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ عفنان بچپن سے ہی ایمل کو پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا، اور ایمل تو ہے ہی ہماری لاڈلی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے رخصت ہو کر کہیں دور جائے۔ وہ یہاں رہے گی تو میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ تائمی کی آواز میں ممتا اور خوشی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ طے پایا۔ عفنان اگلے ہفتے شہر سے واپس آ رہا ہے، ہم اسی وقت باقاعدہ بات کریں گے اور اگلی ماہ منگنی کی رسم رکھ لیں گے۔ تایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں عفنان کا وہ سنجیدہ اور روبدار چہرہ گھوم گیا تھا جس کے سامنے وہ کبھی کھل کر ہنس نہیں پاتی تھی۔ وہ اس سے بڑا تھا، اس کی دنیا الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی۔ ایمل ایک آزاد خیال زندہ دل لڑکی تھی جسے ابھی اپنی زندگی جینی تھی، پینٹنگ کر رہی تھی، دنیا گھومنی تھی۔ وہ عفنان جیسے بورنگ اور سخت مزاج انسان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ایمل منہ بسل کے دل میں بولی۔ وہ دبے قدموں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور پریشانی کے آنسو تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ہرگز ہی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود سے عہد کیا۔ تایا اور پاپا کو لگتا ہے کہ میں کٹ پتلی ہوں، وہ میرے مستقبل کا فیصلہ کمروں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پرسوس انداز سے بولی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے عفنان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اسے اس رشتے کے تصور سے ہی گھٹن ہو رہی تھی۔ عفنان نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا جب پچھلی عید پر اس نے تھوڑی گہری لپسٹک لگائی تھی، عفنان نے سب کے سامنے اسے ٹوک دیا تھا کہ یہ رنگ تمہاری عمر کے حساب سے زیادہ گہرا ہے۔ ایسا انسان کے ساتھ زندگی کبھی نہیں۔ ایمل ایک دفاعی پوزیشن سے نکل کر حملے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے براہ راست انکار کیا تو گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا اور شاید اسے جذباتی بلیک میلنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ یا تو عفنان خود اس شادی سے انکار کر دے یا پھر گھر والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جوڑی ناکام رہے گی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور اس پر بڑے حروف سے لکھا، مشن آزادی۔ اس کے ذہن میں کئی منصوبے آنے لگے۔ نمبر 1، اسے یہ دکھانا کہ ایمل ایک بہت ہی بدتمیز اور لاپرواہ لڑکی ہے جو اس کے گھر کا سکون برباد کر دے گی، یا منگنی سے پہلے کوئی ایسا ڈرامہ کرنا کہ عفنان خود پیچھے ہٹ جائے، یا پھر جعلی افواہ۔ اس نے آخری الفاظ لکھے، نہیں، یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ میں ہی بولتی اس پر کراس لگا دی۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں اچانک سے چمک در آئی۔ تو کیا ہو اگر عفنان خود کہہ دے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی؟ لیکن کیسے؟ اس نے محسوس کرنے انداز میں سوچا۔ پھر آخر میں وہ مایوس ہو گئی کہ ہاں، اگر وہ کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے تو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر اس وقت ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو آگے اس کے لیے خطرناک بننے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عفنان اسے ایک بولی بھالی بچی سمجھتا ہے، لیکن اب اسے پتہ چلے گا کہ یہ بچی اس کے لیے کتنا بڑا سردرد بن سکتی ہے۔ اگلے دن جب ایمل کے لیے بہت اہم دن تھا، اسے عفنان کے آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس ہٹلر کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی پر قبضہ نہیں کرنے دے گی۔ شام کی چائے پر جب سب بیٹھے تھے، اس نے ساتھ سب گھر والوں کو بھی خود سے دور کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بہت بے پرواہ
بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے وہ لباس پہنا جو تایا ابا کو پسند نہیں تھا اور باتوں کے دوران بدتمیزی کی حد تک بھی باقی دکھائی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ افنان جتنا وہ اسے سمجھتی تھی اسے کہیں زیادہ گہرا اور سمجھدار تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور ایمل کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گی، لیکن تقدیر کے پاس اس کے لیے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ ایمل اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پہ اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا سم کارڈ تھا جو اس نے بڑی مشکل سے اپنی سہیلی کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ اس کا منصوبہ سادہ مگر اس کے خیال میں فول پروف تھا۔ وہ کسی گمنام لڑکی کے نام سے افنان کو میسج کرے گی، اسے اپنے فرضی محبت کے جال میں پھنسائے گی، اور جب افنان اس نامعلوم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ خود ہی گھر والوں سے کہے گا کہ وہ ایمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے افنان، تم مجھے اپنی انگلی پڑھنا چاہو گے؟ اب دیکھو میں تمہیں کیسے نہ چاہتی ہوں۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے سم کارڈ فون میں ڈالا۔ اس نے واٹس ایپ پر ایک فرضی نام اینی رکھا اور پروفائل پکچر پر ایک خوبصورت سے ڈھلتے سورج کی تصویر لگا دی تاکہ تھوڑا رومانٹک تاثر ملے۔ پہلا میسج لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھوڑا کانپے، لیکن پھر اس نے ہمت جمع کی۔ السلام علیکم افنان، شاید آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں۔ آپ کی خوشی میں جو وقار ہے وہ مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ میسج بھیج کر اس نے فون تک کے نیچے چھپا دیا جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہو۔ اسے امید نہیں تھی کہ افنان اتنی جلدی جواب دے گا کیونکہ وہ ایک مصروف بزنس مین تھا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد فون تھر تھر آیا۔ ایمل نے جلدی سے میسج دیکھا۔ افنان کا جواب مختصر اور ٹو دی پوائنٹ تھا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون اور میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ ایمل نے دانتوں دلے ہونٹ دبایا۔ اوہ ہٹلر صاحب، یہاں تو انٹرویو لے رہے ہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے دل میں کہا اور فوراً ٹائپ کیا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چاہنے والی ہے جو آپ کی سنجیدگی کے پیچھے چھپے نرم دل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ پلیز مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں کون ہوں، بس مجھے خود کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیں۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایمل کو لگا شاید وہ اسے بلاک کر دے گا، لیکن پھر جواب آیا۔ مجھے فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ملتا، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں۔ کتنا بدتمیز ہے یہ شخص، محبت بھرے میسج کا جواب وہ ایسے دیتا ہے جیسے کسی کلائنٹ کو ڈانٹ رہا ہو۔ ایمل تل ملا کر رہ گئی، لیکن ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی، اسے افنان کی ایگو کو نشانہ بنانا ہوگا۔ اگلے چند دنوں تک ایمل نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اسے صبح بخیر کے خوبصورت پیغامات بھیجتی، کبھی کوئی اداس شاعری اور کبھی اس کی شخصیت کی ایسی تعریفیں کرتی جو شاید افنان نے کبھی خود اپنے بارے میں بھی نہیں سوچی ہوں گی۔ حیرت انگیز طور پر افنان نے اسے بلاک نہیں کیا۔ وہ کبھی مختصر جواب دیتا اور کبھی صرف میسج پڑھ کر چھوڑ دیتا۔ ایمل کو لگ رہا تھا کہ اس کا جادو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، ایمل نے ایک اور قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میسج کیا، افنان میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کر رہے ہیں جو آپ کی جوڑ کی نہیں، وہ نادان ہے، بچی ہے۔ کیا آپ ایک ایسی زندگی گزار سکیں گے جہاں ذہنی ہمآہنگی نہ ہو؟ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا اور اس بار جواب طویل تھا۔ میری ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس لڑکی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بچی ضرور ہے مگر اس کے پاس وہ سچائی ہے جو آج کل کی دنیا میں نایاب ہے۔ خیر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایمل کا دل زور سے دھڑکا۔ سچائی؟ نایاب؟ کیا افنان واقعی اس کے بارے میں ایسا سوچتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سازش پر ندامت تھی، لیکن پھر اسے اپنا مقصد یاد آ گیا۔ اس نے جواب لکھا، کیونکہ میں آپ کو کسی غلط فیصلے کا شکار نہیں ہوتے دیکھ سکتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پسند کریں جو آپ کو سمجھے۔ کیا آپ مجھ سے ملنا چاہیں گے؟ کئی منٹ گزر گئے، جواب نہیں آیا۔ ایمل بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ آخرکار فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ افنان کا جواب تھا، ٹھیک ہے، کل شام 5 بجے کیفے میں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی اتنی فکر کرنے والی یہ پوری اسٹار لڑکی آخر ہے کون۔ ایمل اچھل کر بیٹھ گئی۔ یس، مچھلی کانٹے میں پھنس گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ وہ خود تو وہاں جا نہیں سکتی تھی، اور اگر کوئی اور نہ گیا تو افنان کو شک ہو جائے گا۔ اسے اب کسی ایسی لڑکی کو بندوبست کرنا تھا جو اینی بن کر افنان سے ملے، وہ اسے اس قدر بدظن کر دے کہ وہ شادی کا نام ہی سن کر توبہ کر لے۔ ایمل کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ افنان جتنا سادہ نظر آتا ہے اس کھیل میں وہ اسے کہیں زیادہ آگے کی چال چل رہا ہے۔ ایمل کا پورا کمرہ اس وقت کپڑوں کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اسے کچھ ایسا پہننا تھا جو وہ ایمل نہ لگے، لیکن بلکہ وہ اینی لگے، جس کا تصور اس نے افنان کے ذہن میں پیدا کیا تھا۔
حجاب، ہاں حجاب، اور بڑی فریم والا چشمہ بہترین رہے گا۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر سوچا اس نے کبھی حجاب نہیں پہنا تھا، اسی لیے اس روپ میں اس کا اپنا عکس بھی سے اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ایک ایسا پرفیوم لگایا جو وہ عام طور پر استعمال نہیں کرتی تھی۔ وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے ہی کیفے پہنچ گئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ بس تھوڑی ہمت عمل، اگر آج تم نے اسے یقین دلا دیا کہ اینی سیرے بہترین، تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، وہ دل دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک 5 بجے کیفے کا دروازہ کھلا اور عفنان اندر داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں نے پورے کیفے کا جائزہ لیا اور آخرکار وہ اس کونے والی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں ایمل بیٹھی اپنا چہرہ مینیو کارڈ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عفنان نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ اس کا چہرہ بڑے چشمے اور نقاب نما حجاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اینی، عفنان کی آواز میں خاص قسم کی بھاری پن اور ٹھہراؤ تھا جو اس وقت ایمل کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ جی جی، ایمل نے اپنی آواز بدلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ عفنان کے لبوں پر ایک بہت ہی خفیف سی مسکراہٹ آئی جو ایمل کے چشمے کے پیچھے سے چھپی نظروں نے نہیں دیکھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ مخصوص خوشبو جو ایمل کے کمرے سے آتی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک اور وہ گھبراہٹ جو اسے ایمل کے حصے میں آتی تھی۔ عفنان کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ننھی سازش کی اداکاری کا بھرپور ساتھ دے گا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ نے میسج پر بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی، تو بتائیں آپ کو میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ عفنان نے بڑے آرام سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ ایمل نے خود کو سنبھالا۔ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک غلط لڑکی کے ساتھ زندگی برباد کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایمل، وہ تو بالکل چھوٹی بچی ہے، وہ آپ کے معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ ایمل اپنی آواز بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اچھا؟ عفنان نے اب رجلی، مگر مجھے تو وہ بہت معصوم لگتی ہے، تھوڑی سیدھی ہے لیکن دل کی بری نہیں۔ اس نے بولتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ نہیں نہیں، آپ اسے نہیں جانتے، ایمل نے جوس میں آ کر کہا۔ وہ بہت ضدی ہے، اسے کھانا پکانا بھی نہیں آتا، وہ سارا دن صرف فضول کاموں میں ضائع کرتی ہے۔ آپ کو تو میری جیسی لڑکی چاہیے جو آپ کی باتوں کو سمجھے، جو آپ کے ساتھ بزنس ڈنر پر جا سکے۔ وہ خود کو برائی کر رہی تھی اور خود ہی ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس کی جیسی ہونی چاہیے۔ عفنان کو اندر ہی اندر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایمل اپنی ہی برائیاں کتنے شوق سے کر رہی ہے۔ آپ شاید صحیح کہہ رہی ہیں، ویسے آپ کا انداز مجھے متاثر کر رہا ہے۔ اگر میں اسے شادی سے انکار کر دوں تو کیا آپ اسے شادی کریں گی؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ایمل ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ جی ہاں بالکل، لیکن آپ کو پہلے گھر والوں کو سختی سے منع کرنا ہوگا، اس نے پرسوس انداز میں کہا۔ عفنان نے میز پر تھوڑا آگے جھک کر ایمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمل کو لگا جیسے وہ اس کے نقاب کے پار دیکھ رہا۔ ایک بات بتاؤ اپنی صاحبہ، اینی صاحبہ، آپ کی آنکھیں میری کزن ایمل سے بہت ملتی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا اور ایمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ در حقیقت دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں نا، بس اتفاق ہے، اس نے ناکام سی وضاحت کی۔ شاید، عفنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال مجھے آپ کی کمپنی اچھی لگی، میں سوچوں گا کہ اس شادی کا کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو مجھے نکلنا ہوگا، ایک میٹنگ ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ایمل کے ہوش اڑا دیے۔ اپنا خیال رکھا کریں ایمل، میرا مطلب ہے اینی صاحبہ، یہ نقاب آپ پر جچ رہا ہے لیکن آپ کی آنکھیں سب کچھ بول دیتی ہیں۔ عفنان تو اتنا کہتا چلا گیا مگر ایمل وہیں بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا اس نے مجھے پہچان لیا؟ نہیں، اگر پہچان لیتا تو غصہ کرتا، ڈانٹتا۔ وہ تو بڑے آرام سے باتیں کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے میرا پلان کامیاب رہا ہے۔ وہ خود کے خیالات کی نفی کرتی، خود کو تسلی دیتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ شام کو جب ایمل گھر پہنچی تو وہ بہت خوش تھی کہ اس نے عفنان کو ہینڈل کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی اس نے دیکھا کہ تایا ابا اور اس کے والد مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ مبارک ہو ایمل بیٹی، عفنان کا ابھی فون آیا تھا، اس نے کہہ دیا ہے کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ منگنی اسی ہفتے کر دی جائے۔ طیبہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور ایمل کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ کیا؟ لیکن اس نے تو وہ بوکھلائی ہوئی بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ وہ کنگ رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیفے میں اسے شادی سے روکنے والی اینی سے متاثر ہونے کے بعد عفنان نے ہاں کیوں کہی۔ کیا وہ اینی سے شادی کرنا چاہتا تھا یا اسے مزید تڑپانا چاہتا تھا؟ اس نے اپنے کمرے میں جا کر فوراً نئے نمبر سے میسج کیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سوچیں گے، پھر ہاں کیوں کہی؟
افنان کا جواب فوراً آیا کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی زندگی میں تھوڑا ڈرامہ اور ایڈونچر چاہیے جو صرف ای میل ہی دے سکتی ہے۔ اینی تو بس ایک راستہ تھی سچائی تک پہنچنے کا۔ ای میل نے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ افنان نے اسے پہچان لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اگلے دن کی صبح ای میل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ اسے بار بار افنان کا وہ آخری میسج یاد آ رہا تھا جس میں اس نے ایڈونچر کی بات کی تھی۔ کیا وہ واقعی سب جان گیا تھا؟ کیا اس کا سارا پلان الٹا پڑ چکا تھا؟ وہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی، یہ سوچ کر کہ صبح ناشتے کی میز پر سب ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے صوفے پر افنان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، لیکن اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر نہیں بلکہ سیدھے سامنے موجود سامنے راستے پر تھی جہاں سے ای میل داخل ہوئی تھی۔ افنان کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھیں تپتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ای میل کو ایسی خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا کہ ای میل کو محسوس ہوا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا۔ اس نے بے اختیار اپنا تھوک نکلا۔ اس کا حلق بالکل خوش ہو گیا تھا۔ آؤ ای میل، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ افنان کی آواز میں وہ روک تھا جو کسی شکاری کا اپنے شکار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ای میل نے ہمت جمع کی اور پیچھے مڑنے کی کوشش کی۔ وہ میں ذرا امی کے پاس جا رہی ہوں، وہ بہانہ بناتی وہاں سے نکلنے لگی۔ بیٹھو یہاں، افنان کا حکم کسی کوڑے کی طرح فضا میں گونجا۔ ای میل کے قدم رک گئے۔ وہ کسی فرما بردار بچی کی طرح کانپتے ہوئے قدموں سے چلی اور اس کے سامنے والے صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ افنان کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ افنان نے سکون سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کل کا دن کیسا رہا تمہارا؟ کیفے کی کافی کیسی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں اوپر چڑھائیں اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ای میل کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی۔ کون سا کیفے؟ میں تو سارے دن گھر پہ تھی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ ای میل، افنان نے اس کا نام اتنے غصے اور وارننگ بھرے لہجے میں لیا کہ وہ سہم گئی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات دوبارہ مت کرنا۔ تمہارا وہ نیا سم کارڈ، وہ بدلی ہوئی آواز، وہ سستا سا پرفیوم جو تم نے کل لگایا تھا تاکہ میں پہچان نہ سکوں، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم افنان کو بیوقوف بنا سکتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولا۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور وہ تمام میسیجز کھول کر ایمل کے سامنے کر دیے۔ یہ دیکھو، آپ کی خاموشی میں وقار ہے، آپ کے پیچھے چھپے نرم دل تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ افنان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ جملے دہرائے جو ایمل نے لکھے تھے۔ اتنا شوق ہے مجھ سے شادی کا، اتنا شوق ہو رہا ہے کہ اب گمنام لڑکی بن کر مجھے محبت بھرے میسیجز بھیجنے لگی ہو، اتنا اتاولی ہو رہی ہو مجھ سے شادی کے لیے؟ وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ ایمل جو اب تک ڈر رہی تھی اس الزام پر تلملا اٹھی۔ شوق؟ مجھے آپ سے شادی کا؟ اس نے غصے سے نظریں اٹھائیں، اگرچہ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کی لہر تھی۔ میں نے وہ میسیجز اس لیے نہیں کیے تھے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی، میں نے وہ اس لیے کیے تھے تاکہ آپ کسی اور کے عشق میں پڑ جائیں اور جان چھوٹ جائے میری، وہ تنفر سے بولی۔ افنان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی مگر اس کی آنکھوں کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا ایمل کے صوفے تک آیا۔ اس کے اتنے قریب جھک گیا کہ ایمل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تو یہ ایک چال تھی؟ تم چاہتی تھی کہ میں کسی اینی کے چکر میں آ کر اپنے گھر والوں سے بغاوت کر دوں؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ 8 سال بڑے ہیں مجھ سے، آپ ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں، آپ بورنگ ہیں، میں ایک حساس زندگی چاہتی ہوں، قید نہیں۔ ایمل نے ہمت دکھائی۔ افنان نے اس کی بات سن کر ایک ایکا لگایا جو ایمل کے لیے حیران کن تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایمل، تم جتنی معصومت تھی ہو اتنی ہو نہیں، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم یہ چھوٹی موٹی چالیں چلو گی اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اب تو میں یہ شادی ضرور کروں گا، صرف اس لیے نہیں کہ گھر والے چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ تم اس شادی سے بچنے کے لیے اور کون سے میلو ڈرامے کرتی ہو، وہ محسوس مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس نے اپنا فون واپس جیب میں رکھا۔ اور ہاں، وہ جو تم نے میسیجز میں میری تعریفیں کی تھی نا، وقار، نرم دل، شکریہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہو، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا وہ بولا۔ وہ سب جھوٹ تھا، ایمل چیخی۔ سچ ہے یہ جھوٹ، وہ اب ریکارڈ پر ہے، افنان نے کھڑے ہوتے کہا۔ اب جاؤ اور منگنی کی تیاری کرو اور یاد رکھنا اگر دوبارہ کبھی اینی یا کوئی اور بننے کی کوشش کی تو میں تمہارے پاپا کو تمام میسیجز دکھا دوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی مجھے رات کے کیسے کیسے پیغامات بھیجتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا کہ ایمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔
تمہارے کھیل کا جواب میرے طریقے سے، افنان نے سرد مہری سے کہا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ایمل وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی، اس کا اپنا ہی وار اس پر چل گیا تھا۔ اس نے تو اسے دور کرنے کا جال بنا، مگر وہ تو اس جال کو گلے کا ہار بنا چکا تھا۔ افنان اسے بلیک میل کر رہا تھا اور سب سے بڑی تکلیف بات یہ تھی کہ وہ ایمل کو اسے شادی کا شوق ہے کہہ کر چڑھا رہا تھا۔ اس نے غصے سے صوفے کا کچھ اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں افنان، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے نا، اب دیکھو میں اس پنگنی کو کیسے روک دی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ افنان وہ آدمی نہیں تھا جسے آسانی سے شکست دی جا سکتی۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، جبکہ ایمل ابھی تک اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو سمجھنے میں ناکام رہی۔ پنگنی میں اب صرف 2 دن باقی تھے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، لیکن ایمل کے اندر کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ افنان سے اس دن کی تلخ گفتگو کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گی، لیکن انسانی دل بھی عجیب ہے، جس سے دور بھاگنے کی کوشش کرو وہی خیالوں کے مرکز میں آ جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایمل سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ تایا ابا اور پاپا صحن میں بیٹھے کسی گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ جاوید کی بزنس کا خسارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر بھاری رقم کا انتظام نہ ہوا تو ہماری فیکٹری بند ہو سکتی ہے، تایا ابا کی آواز میں لرزا تھا۔ ایمل رک گئی، اسے معلوم تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے حالات تھوڑے خراب ہیں، لیکن اتنے برے ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ بھائی جان، میں اپنے حصے کی زمین بیچنے کا سوچ رہا ہوں، پاپا نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں چاچا، ڈیڈ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ افنان کی آواز تھی۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور چہرہ تھکن سے چور، مگر آواز میں وہی چٹان جیسا استحکام۔ افنان بیٹا، تم نہیں جانتے رقم بہت بڑی ہے۔ تایا ابا نے بے بسی سے کہا۔ میں نے اپنا لندن والا اپارٹمنٹ اور کچھ شیئرز بیچ دیے ہیں ڈیڈ، رقم کا انتظام ہو گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی عزت اور وقار پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ افنان نے سکون سے کہا۔ جیسے اتنی بڑی قربانی ہے اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ سیڑھیوں پر کھڑی ایمل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ بورنگ اور سخت یہ افنان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ وہ انسان تھا جو اپنے خاندان کے لیے اپنی جگہ پونجی قربان کر رہا تھا بغیر کسی دکھاوے کے۔ وہ شام ایمل چھت پر اکیلی بیٹھی تھی جب افنان وہاں آیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن ایمل کو دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمل نے سوچا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلی جائے گی، لیکن آج اس کے قدموں میں وہ بے چینی نہیں تھی۔ تمہیں چھت پر اکیلے بیٹھنا پسند ہے؟ افنان نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ طنز نہیں تھا جو لاؤنج میں تھا۔ کبھی کبھی، ایمل نے مختصر جواب دیا اور پھر ہمت کر کے پوچھا، آپ نے اپنا اپارٹمنٹ کیوں بیچا؟ وہ تو آپ کو بہت پسند تھا۔ اس کی بات سنتے ہی افنان نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ایمل، چاچو کی مسکراہٹ اور پاپا کا سکون میرے لیے کسی بھی اپارٹمنٹ سے زیادہ اہم ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ایمل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، چاند کی ہلکی روشنی میں اس کا تراشا ہوا چہرہ اور وہ گہری آنکھیں اسے اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جیسے قید سمجھ رہی تھی وہ شاید افنان کی حفاظت تھی، وہ جسے روک سمجھتی تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کی، وہ میسیجز بھی۔ ایمل کی آواز دھیمی ہو گئی۔ افنان اس کی طرف مڑا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہاری وہ اینی والی اداکاری بہت بری تھی ایمل، لیکن تمہاری وہ باتیں کہ میں ایک پرکار انسان ہوں، کیا وہ سب واقعی جھوٹ تھا؟ پہلی بات ہنس کر کہتے ہوئے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ایمل نے نظریں جھکا لیں۔ پہلے لگتا تھا کہ جھوٹ ہے، مگر اب شاید نہیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ اس رات ایمل اپنے کمرے میں لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار افنان کے اس جملے کو یاد کر رہی تھی، چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اینی والے نمبر سے ایک آخری میسج ٹائپ کیا، لیکن اس بار نیت اسے چھیڑنے کی نہیں تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کاش میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر نہ کی ہوتی۔ وہ میسج بھیج کر فون بند کرنے کی والی تھی کہ فوراً جواب آ گیا۔ اچھا ہونا یا برا ہونا دیکھنے والی کی نظر پر ہوتا ہے، اور دیر کبھی نہیں ہوتی ایمل، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے۔ ایمل کا دل پاک پاک ہو گیا۔ اس نے اپنا نام پڑھ کر مسکرایا، اور اب اسے افنان کا اسے پہچان لینا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو یہ احساس اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے اس کی تمام شرارتوں اور نادانیوں کے باوجود جانتا ہے، سمجھتا ہے اور شاید پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں اب پنگنی کے بچپنے کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ہی سوچ رہی تھی کہ پرسوں کی تقریب میں وہ کون سا جوڑا پہنے گی جس میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگے، تاکہ جب افنان اسے دیکھے تو وہ اینی کو بھول کر صرف ایمل کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ نفرت کی دیواریں دھیرے دھیرے گر رہی تھی اور ان کی جگہ ایک ایسی عمارت تعمیر ہو رہی تھی جس کی بنیاد
سچی اور نئے پیدا ہونے والے احترام پر تھی۔ منگنی کی تیاریاں عروج پر تھی، لیکن جہاں دو دلوں کے درمیان برف پگھل رہی تھی، وہیں ایک تیسرا زاویہ اس کہانی میں زہر گھولنے کے لیے تیار تھا۔ منگنی والے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایمل نے گہرے فیروزی رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ماتھا پٹی اس کے معصوم چہرے کو ایک ملکوتی حسن دے رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ باغیانہ چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا حیا آمیز بے چینی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سر کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ عفنان جو مہمانوں میں کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود ستائش نے ایمل کے گالوں کو گلابی کر دیا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تائی اماں نے صدقے اتارے، لیکن اس بھیڑ میں دو آنکھیں ایسی تھی جو ایمل کو ستائش سے نہیں بلکہ شدید حسد سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارا تھی، عفنان کی دور کی کزن، جو برسوں سے عفنان پر نظر جمائے بیٹھی تھی اور خود کو اس حویلی کی بڑی بہو بننے کا خواب دکھا رہی تھی۔ سارا نے دیکھا کس طرح عفنان کی نظریں بار بار ایمل کا پیچھا کر رہی ہیں، اور اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک نادان بچی اس کے خوابوں کے شہزادے کو لے جائے۔ اس نے موقع پا کر ایمل کو اکیلے میں پکڑ لیا جب وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ مبارک ہو ایمل، تم نے تو کمال کر دیا، سارا نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ سارا ابھی۔ ایمل رک گئی۔ ویسے تم بہت معصوم ہو۔ سارا اس کے قریب آئی اور آواز دھیمی لیے بولی، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ عفنان تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے یہ شادی صرف اپنے ڈیڈ کے بزنس کو بچانے کے لیے قبول کی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہارے پاپا اپنی جائیداد اس کے نام کر دیں گے تاکہ فیکٹری بچائی جا سکے۔ یہ سب ایک ڈیل ہے ایمل، محبت نہیں۔ وہ مکار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ایمل کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا لندن والا گھر بیچا ہے۔ ایمل بڑبڑائی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ سارا نے بھی سنی۔ وہ صرف دکھاوا تھا، اصل میں اسے ایک ایسی بیوی چاہیے جو اس کے اشاروں پہ چلے، اور تم سے بہتر مہرہ سے کون مل سکتا تھا؟ وہ تو اب بھی اپنے بزنس پارٹنر نتاشا کے قریب ہے، تم تو بس گھر کی زینت بن کے رہ جاؤ گی۔ سارا نے جھوٹ اتنی صفائی سے بولا کہ ایمل کا کچا ذہن الجھ گیا۔ ایمل کا وہ اعتماد جو پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوا تھا، ایک دم تاش کے پتھر کی طرح بکھر گیا۔ اسے عفنان کا وہ جملہ یاد آیا، چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ کیا وہ انسان صرف تائبت ہے؟ کیا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ جب منگنی کی رسم شروع ہوئی اور عفنان نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانی چاہی تو ایمل نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ عفنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر وہی پرانا غصہ، لیکن اس بار اس غصے کے پیچھے دکھ چھپا تھا۔ کیا ہوا ایمل؟ عفنان نے سرگوشی میں پوچھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی، ایمل نے سب کی پرواہ کیے بغیر کہا اور اٹھ کر برآمدے کی طرف بھاگ گئی۔ عفنان معذرت کر کے اس کے پیچھے آیا۔ برآمدے کی تاریکی میں ایمل کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے ایمل؟ سب مہمان باہر بیٹھے ہیں، عفنان نے سختی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں فکر تھی۔ ایمل اسی طرف مڑی۔ تماشا تو آپ کر رہے ہیں عفنان، آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ آپ کی جائیداد لے سکیں؟ کیا میں آپ کے لیے صرف ایک بزنس ڈیل ہوں؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ یہ بکواس تم سے کس نے کہی؟ عفنان نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سچ چھپتا نہیں، آپ نتاشا سے ملتے ہیں، آپ کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو چپ چاپ آپ کی غلامی کرے۔ میں بیوقوف تھی جو آپ کی باتوں میں آ گئی اور آپ سے محبت۔ ایمل نے روتے ہوئے کہا اور بیچ میں ہی خاموش ہو گئی۔ اس کی باتیں سنتے عفنان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایمل کے بازو سے اسے تھاما۔ ایمل، میں نے آج تک زندگی میں کسی صفائی کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن تمہیں یہ غلط فہمی پالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نتاشا صرف میری کلائنٹ ہے، اور جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو یہ گھر اور فیکٹری تمہارے نام کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی کاغذات بنوا لیے تھے۔ میں نے تمہارے پاپا سے کچھ نہیں لینا، بلکہ تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہوں، وہ سادو سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ رکا اور ایمل کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر آواز میں بولا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی کسی اس سودے کے لیے کی؟ ایمل، میں نے اس دن سے تمہارا انتظار کیا ہے جب تم گڑیوں سے کھیلتی تھی اور میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا۔ وہ اینی والے میسیجز، وہ میں نے اس لیے برداشت نہیں کیے کہ مجھے مزہ آ رہا تھا، بلکہ اس لیے کیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کس حد تک جا سکتی ہو۔ اس کی بات سنتے ایمل خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ سارا کی باتیں اسے اب کھوکھلی لگ رہی تھی۔ اگر تمہیں ابھی مجھ پر یقین نہیں تو جاؤ، جا کر سب سے کہہ دو کہ یہ منگنی نہیں ہوگی، میں زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ عفنان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور مڑ کر جانے لگا۔ عفنان رکے۔ ایمل کی پکار میں ندامت اور ایک نیا اقرار تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ سارا نے اسے ورغلایا تھا اور عفنان کی خاموش محبت اس کے تمام شکوک شبہات سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ ایمل نے اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے ہال کی طرف بڑھی، جہاں سارا بڑے اطمینان سے جوس کا گلاس ہاتھوں میں تھامے مہمانوں میں گھوم رہی تھی، جسے
اسے یقین ہو کہ اس نے اپنا کام کر دیا۔ ایمل سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ہال میں موجود چند قریبی رشتہ داروں کی نظریں ان پر پڑی۔ سارا آپی، آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ افنان نے یہ شادی جائیداد کے لیے کی ہے؟ ایمل کی آواز بلند اور پر اعتماد تھی۔ ایمل، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ سارا ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ جھوٹ مت بولیں۔ ایمل نے اپنا فون نکالا۔ اس نے سارا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ اتفاقاً ریکارڈ کر لیا تھا، یا شاید اس کی ہمت اتنی تھی کہ سارا کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ طیبہ، پاپا، سارا آپ ہی چاہتی تھی کہ منگنی ٹوٹ جائے۔ انہوں نے مجھ سے افنان کے بارے میں جھوٹ بولا تاکہ میں بدظن ہو جاؤں، اور سنجیدگی سے بولی۔ افنان جو وہیں قریب کھڑا تھا، اس کی نظریں سارا پر جم گئی۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر سارا کی زبان کنگ ہو گئی۔ سارا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم آج ہی ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ تمہاری ایسی سوچ کے لیے ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ طیبہ نے غصے سے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا شرمندہ اور غصے سے وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ ہال میں ایک شور سمجھا، لیکن افنان کی نظریں صرف ایمل پر تھیں، جس نے آج پہلی بار اپنے حق اور محبت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ کچھ دیر بعد جب شور تھما اور مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے، افنان نے ایمل کو اشارہ کیا اور وہ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں موجود پرانے درخت کے نیچے آ گئے، جہاں رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ رات کی ٹھنڈک اور پھولوں کی خوشبو فضا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ ایمل شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ افنان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ میں نے جائیداد کے لیے ہاں کہی؟ افنان کی آواز میں طنز طعنہ نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کی چاشنی تھی۔ ایمل بڑھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہوں، اسے نم لہجے میں کہا۔ افنان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ایمل کی لرزتی ہوئی ہتھیلی کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لمس سے ایمل کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ تم بہت نادان ہو ایمل، لیکن صرف میرے لیے بنی ہو، افنان نے دھیمی آواز میں کہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ 8 سال کا یہ فرق صرف عمر کا نہیں تھا، میرا صبر بھی اتنا ہی طویل تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دن پہچانا جب تم اینی بن کر آئی تھی؟ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تمہیں اپنا نام بھی ٹھیک سے لینا نہیں آتا تھا، نرم سا مسکرا کر بولا۔ ایمل کی دھڑکنیں بھی ترتیب ہو گئی۔ تمہاری ان آنکھوں میں جو شرارت ہے وہ میری دنیا ہے، کبھی بھی دوبارہ مجھ پر شک مت کرنا۔ افنان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمل نے دھیرے سے اپنا سر افنان کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کتنی محفوظ جگہ پر ہے۔ افنان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ ایک خاموش عہد تھا، ایک ایسی محبت کا جو اب برسوں کی خاموشی کے بعد اب الفاظ اور احساسات میں ڈھل رہی تھی۔ اگلے دن گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ منگنی کی کامیابی کے بعد اب طیبہ اور پاپا صوفوں پر بیٹھے کسی بڑے مشورے میں مصروف تھے۔ جاوید، افنان کا کہنا ہے کہ اسے اب زیادہ انتظار نہیں کرنا، وہ چاہتا ہے کہ اگلے ماہ ہی نکاح کی تاریخ رکھ لی جائے۔ طیبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمل جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی، یہ سن کر وہیں رک گئی اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ایمل کی پڑھائی کا آخری سیمسٹر ہے، وہ شادی کے بعد ہی جاری رکھ سکتی ہے۔ افنان نے ذمہ داری لی۔ پاپا نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی وقت افنان سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کی نظریں سیدھی ایمل پر پڑی جو چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ اس نے ایمل کو دیکھ کر آنکھ ماری، جس پر ایمل نے تیزی سے نظریں جھکا لی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ حویلی کی دیواریں اب شادی کے گیتوں اور خوشیوں کی گونج کے لیے تیار تھیں۔ وہ افنان جو کبھی ایمل کے لیے ہٹلر تھا، اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا تھا، اور ایمل وہ اب اس قید سے چھٹکارا نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تو افنان کی محبت میں عمر گزارنے کے لیے تیار تھی۔ شادی کا دن پہنچ گیا تھا۔ حویلی کو سفید موتیوں اور سرخ گلابوں سے کسی جنت کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف شہنائی کی گونج تھی اور فضا میں عود اور سندل کی مہک رچی بسی تھی۔ ایمل جو آج اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت موڑ پر کھڑی تھی، سرخ رنگ کے زردوزی والے کام کے لہنگے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور لبوں پر حیا کی سرخی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ آفیشلی افنان کی شریک حیات بن گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب شور تھم گیا اور مہمان رخصت ہو گئے تھے، ایمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جسے گلاب کی پتیوں اور خوشبودار شمعوں میں سجایا گیا تھا۔ اس کا دل سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ اسے بچپن کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ افنان سے ڈرتی تھی، اور پھر وہ وقت جب اس نے اپنے اینی بن کر اسے دھوکہ دینا چاہا، اور آج وہ اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آہٹ پر اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ افنان اندر داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔
وہ سفید شیروانی میں بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایمل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ افنان بیٹھ کے قریب آیا اور ایمل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی دلہن کو سلاتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ اس حقیقت پر یقین کر رہا ہو کہ وہ یہ شوخ چنچل لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی۔ ایمل، اس نے نہایت مخمور اور گہری آواز میں پکارا۔ ایمل نے لرز سے ہاتھوں سے اپنے لہنگے کا پلو سنبھالا لیکن نظریں نہ اٹھا سکی۔ افنان نے اپنے مضبوط مگر نرم ہاتھوں سے ایمل کا گھونگھٹ دھیرے سے الٹا۔ چاندنی جیسی رنگت پر حیا کی لالی دیکھ کر افنان کے سب کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے ایمل کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج اینی صاحبہ خاموش کیوں ہے؟ کوئی نیا پلان نہیں ہے اسے پیچھے چھوڑانے کا؟ اس نے شرارت اور بے پناہ محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ایمل کی پلکیں لرزیں۔ اس نے افنان کی گہری بھری آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے جذبات کا ایک سمندر موزون تھا۔ آپ پیچھے چھڑا کر جاؤ گی کہاں؟ اب تو ہر راستہ آپ ہی کی طرف آتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور افنان نے گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں بلکہ تحفظ اور وفاداری کا اقرار تھا۔ ایمل، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ ان 8 سالوں میں نے تمہارے ہر بدلتے رنگ کو چاہا ہے۔ تمہاری ضد، تمہاری معصومیت، تمہاری شرارتیں سب میری ہیں۔ اس نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اسی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے جس سے ایمل کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ افنان نے اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل کو اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو بالکل اس کے اپنے دل کی طرح بے ترتیب تھی۔ آج کے بعد تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا، نہ کوئی اینی، نہ کوئی سارا، اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ افنان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے ایمل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پہلے میں لیا اور اس کے قریب ہوا۔ ایمل نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی سانسوں کی تپش اب ایمل کے لبوں کے قریب تھی۔ اس رات کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ محبت کا یہ سفر جو ضد اور تکرار سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں سکون اور ایک دوسرے کی چاہت تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے صحن میں اتری تو ہر طرف ایک نئی رونق تھی۔ ایمل اور افنان اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست اور ہمراز بن چکے تھے۔ گھر کے بڑے ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر نہال تھے۔ ایمل نے اب اپنی شرارتوں کا رخ افنان کو تنگ کرنے کے بجائے اسے خوش کرنے کی طرف موڑ دیا تھا، اور افنان کا وہ رخ اب صرف دنیا کے لیے تھا۔ ایمل کے لیے تو وہ صرف ایک موم جیسا انسان تھا۔ وہ اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی کائنات پار دینے کو تیار رہتا۔ رات کا سناٹا حویلی پر چھایا لیکن افنان اور ایمل کے کمرے میں موجود شمعوں کی مدھم روشنی ایک جادوئی سما پیدا کر رہی تھی۔ ایمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے عقب میں افنان کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کی مخصوص مردانہ خوشبو ایمل کی حواس پر چھانے لگی۔ افنان نے نہایت نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ ایمل کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے حصار میں لیا۔ اس کا مضبوط سینہ ایمل کی نازک پیٹھ سے مس ہوا تو ایمل کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ افنان نے اپنا سر ایمل کے کندھے پر ٹکا دیا، نہایت مخمور آواز میں پوچھا، جس سے ایمل بے اختیار اپنی آنکھیں موند گئی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایمل نے بمشکل سرگوشی کی۔ افنان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ افنان کی گہری نظریں ایمل کے رلے سے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے اپنی انگلیاں ایمل کے چہرے پر پھیری جسے وہ ریشم کو چھو رہا ہو۔ آئی لو یو، افنان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس نے ایمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر دھیرے سے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ چاہے ایمل کی نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی، ایمل کے ہاتھ بے اختیار افنان کے کندھوں پر جم گئے۔ اس کے چھونے کا انداز اتنا پرلطف تھا کہ ایمل کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہو۔ افنان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے پناہ محبت اور سپردگی تھی۔ ایمل، تم سے پہلے زندگی میں صرف ایک ذمہ داری تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد یہ ایک خوبصورت گیت بن گئی۔ اسی کے ساتھ افنان نے جھک کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں برسوں کی پیاس، ادھورے جذبوں کی تپش اور ایک ابدی رشتے کا اقرار تھا۔ ایمل نے بھی اپنی انگلیاں افنان کے بارے میں پھنسا دی اور اس کی قربت میں گم ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں لگی شمعیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے ان کے دل کے ایک دوسرے کی محبت میں پگھل رہے تھے۔ افنان نے آہستہ سے ایمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے بستر کی طرف لے گیا۔ ایمل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ افنان کو بھی سنائی دے رہا ہو۔ افنان نے اسے نرمی سے بستر پہ بٹھایا اور خود اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں ایمل کے ہاتھوں سے کھیلنے لگیں، ہر انگلی کو الگ الگ چھوتے ہوئے جیسے وہ کوئی قیمتی جواہرات کو پرکھ رہا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، افنان نے ایمل کی ہتھیلی پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، جب تم چھوٹی تھی
تو میں تمہاری ان نازک انگلیوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ ہاتھ کتنے کمزور ہیں. وہ مسکرایا. لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ یہ ہاتھ میری ساری طاقت ہے. ایمن شرم سے مسکرا دی. افنان نے اس کی ہتھیلی پر ایک اور بوسہ، نرم سا بوسہ دیا اور پھر دھیرے سے اس کی کلائی کو اپنے لبوں سے چھوا. ایمل کی سانسیں تیز ہو گئیں. افنان، اس نے بمشکل سرگوشی کی. افنان نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں بہت ڈر رہی ہوں. ایمل نے اپنی حیا کو سمیٹتے ہوئے کہا. افنان کے لبوں پر ایک مخملی مسکراہٹ آئی. وہ قریب ہوا اور ایمل کے کان میں سرگوشی کرنے لگا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. اس نے ایمل کے گال پہ اپنی انگلی پھیری. بس میرے ساتھ رہو، میری باہوں میں، اور دیکھو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. افنان کی آواز میں اتنی گرم جوشی تھی کہ ایمل کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا. اس نے افنان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں صرف محبت، احترام اور حفاظت نظر آئی. افنان نے آہستہ سے ایمل کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ رکھا. پھر اس نے اپنا سر ایمل کے سر کے ساتھ ملایا. وہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی رہے، صرف ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے. تم میری زندگی ہو ایمل، افنان نے آہستہ سے کہا، اور آج سے میری ہر سانس تمہارے لیے. اس رات افنان نے ایمل کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی روح کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر وہ نامکمل تھا. دونوں کی غربت میں وقت کا احساس ختم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے میں اس طرح کھو گئے جیسے دو روحیں ایک ہو گئی ہوں. اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ایمل کو اپنا آپ افنان کی باہوں میں لیٹے ہوئے محسوس ہوا. اس کا سر افنان کے سینے پر تھا اور افنان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر حفاظت سے رکھا ہوا تھا. ایمل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور افنان کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا. نیند میں افنان کا چہرہ اور بھی زیادہ پرسکون اور خوبصورت لگ رہا تھا. ایمل کے دل میں ایک شرارت آئی. اس نے آہستہ سے اپنی انگلی سے افنان کے ناک کو چھوا. افنان نے نیند میں ہی منہ بنایا اور کروٹ لینے کی کوشش کی، لیکن ایمل نے اسے جانے نہیں دیا. اس نے پھر سے افنان کے گال کو چھوا، اس بار تھوڑا زور سے. افنان کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں اور جب اس نے ایمل کو اپنے قریب دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی. صبح بخیر بیگم صاحبہ، افنان نے اپنی بھاری نیند بھری آواز میں کہا. صبح بخیر، ایمل نے شرمیلے انداز میں جواب دیا. افنان نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. آج سے میری ہر صبح تمہارے ساتھ شروع ہو گئی، اور ہر رات بھی. ایمل نے شرارت سے پوچھا. افنان ہنس پڑا. ہاں، اور ہر رات بھی. وہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی لیٹے رہے ایک دوسرے کی باہوں میں جب تک کہ باہر سے ہلچل کی آواز نہیں آنے لگی. ایمل نے گھبرا کر افنان کی طرف دیکھا. اب ہمیں نیچے جانا پڑے گا. افنان نے اس کی ناک پر انگلی رکھی. ابھی نہیں، ابھی تو بس تم میری ہو. لیکن دروازے پر دستک نے ان کی خلوت میں خلل ڈال دیا. ایمل بیٹا، افنان، ناشتہ تیار ہے. تیمم کی آواز آئی. ایمل نے شرم سے اپنا چہرہ افنان کے سینے میں چھپا لیا. افنان ہنسا. چلو بیگم صاحبہ، اٹھنا ہی پڑے گا. کچھ گھنٹوں بعد جب ایمل تیار ہو کر نیچے آئی تو پورا گھر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا. اس نے ہلکی گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور اس کے گالوں پر قدرتی سرخی تھی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تیمہ نے صدقے لیے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو ہماری بہو. ایمل شرم سے مسکرا دی. افنان جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے ایمل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت بھری چمک آ گئی. اس نے اپنے پاس والی کرسی کو کھینچا. ایمل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایمل چپکے سے افنان کے پاس بیٹھ گئی. ناشتے کے دوران افنان کا ہاتھ میز کے نیچے سے ایمل کے ہاتھ کو تلاش کر رہا تھا. جب اس نے ایمل کی انگلیوں کو پکڑ لیا تو ایمل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. افنان نے بڑی معصومیت سے اخبار پڑھنا جاری رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. افنان، آج تو آفس نہیں جانا؟ پاپا نے پوچھا. نہیں ابوجان، چھٹی ہے، سوچا کہ ایمل کے ساتھ وقت گزار لوں. افنان نے جواب دیا اور زیر لب ایمل کی انگلیوں کو دبایا. ایمل کے گال گلابی ہو گئے اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن افنان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا. دوپہر کو افنان نے ایمل کو اپنے ساتھ باغ میں چلنے کی دعوت دی. حویلی کا باغ بہت خوبصورت تھا، پھولوں سے بھرا ہوا اور درختوں کے سایہ دار، ٹھنڈا. وہ دونوں ایک پرانے بینچ پر بیٹھ گئے تھے. تو بیگم صاحبہ، آپ کیسا لگ رہا ہے شادی شدہ زندگی؟ افنان نے مذاق میں پوچھا. ایمل نے اس کی طرف دیکھا. اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا؟ افنان نے پوچھا تھوڑا سنجیدہ ہو کر. لیکن آپ بہت چھیڑتے ہیں. ایمل نے منہ بنایا. افنان زور سے ہنسا. یہ تو بس شروعات ہے جناب، ابھی تو میں نے چھیڑنا شروع ہی کہاں کیا. ایمل نے اس کی بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا. آپ بہت برے ہیں. افنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کھینچا. ہاں، میں بہت برا ہوں، اور صرف تمہارے لیے. اس نے ایمل کی ناک کو اپنی ناک سے چھوا. اور تم؟
تم بھی تو کم شریر نہیں ہو. صبح میری نیند خراب کرنے والی کون تھی؟ ایمل شرم سے لال ہو گئی. وہ تو بس ایسے ہی. افنان نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوا. تم جانتی ہو جب تم شرماتی ہو تو اور بھی خوبصورت لگتی ہو. ایمل نے اپنا چہرہ افنان کے کندھے میں چھپا لیا. افنان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ دونوں کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہے. باغ کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں کھوئے ہوئے. شام کو طیمہ نے اعلان کیا کہ آج خاص ڈنر ہوگا نئے جوڑے کی خوشی میں. ایمل کو خاص طور پر تیار ہونے کو کہا گیا. جب ایمل تیار ہو کر باہر آئی تو افنان کی سانس رک گئی. اس نے سنہری رنگ کا لہنگا پہنا تھا. اس کے بال کھلے تھے اور ماتھے پر ٹکی چمک رہی تھی. افنان جو سیڑھیوں کے نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. ایمل آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور افنان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی. جب ایمل آخری سیڑھی پر پہنچی تو افنان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ایمل نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے. تم جانتی ہو، افنان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، آشا تمہیں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ڈنر ختم ہو جائے اور میں تمہیں لے کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں. ایمل کے گال سرخ ہو گئے. افنان کچھ سن لے گا. افنان مسکرایا. سننے دو، تم میری بیوی ہو. مجھے تم سے محبت کرنے کا پورا حق ہے. ڈنر کے دوران پورا خاندان خوش تھا. تائی اماں اور پاپا نے نئے جوڑے کو دعائیں دی. افنان کا چھوٹا بھائی فرحان جو کالج میں پڑھتا تھا مذاق کر رہا تھا. بھائی جان، آپ تو ایمل بھابھی کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. فرحان نے چھیڑا. افنان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. کیوں چھوڑوں؟ میری بیوی ہے، میرے پاس رہے گی. ایمل نے شرم سے نظر جھکا لی. تائی اماں ہنسی. ماشاء اللہ، کتنی محبت ہے دونوں میں. ڈنر کے بعد جب سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے افنان نے ایمل کو اشارہ کیا اور دونوں چپکے سے چھت پہ چلے گئے. چھت پر چاندنی کی روشنی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. افنان نے ایمل کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا. یہ جگہ ہمارے لیے خاص ہے، افنان نے کہا. یہیں پر میں نے پہلی بار تمہیں دل کی بات بتائی تھی. ایمل مسکرائی. ہاں، یاد ہے مجھے. افنان نے اس کے کان میں سرگوشی کی. اور آج بھی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کیا؟ ایمل نے پوچھا. یہ کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور یہ محبت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. ایمل نے اپنی باہیں افنان کے گلے میں ڈال دی اور دونوں کچھ دیر ایسے ہی رہے. چاندنی کی روشنی میں ایک دوسرے کی باہوں میں کھوئے ہوئے رات گئے. جب وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو افنان نے ایمل کو بستر پہ بٹھایا اور خود اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایمل نے حیرانی سے پوچھا. افنان نے ایمل کی بازو کو چھوا. تمہارے پاؤں دکھ رہے ہوں گے نا؟ پوری رات تجھے ہیلز پہنے رہی. اس نے آہستہ سے ایمل کے پاؤں کو مساج دینا شروع کیا. ایمل حیران تھی. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ افنان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں. ایمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو. اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ افنان اتنا پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہوگا. جب افنان نے ایمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ فوری طور پر اس کے قریب آیا. کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کیا؟ ایمل نے سر ہلایا. نہیں، بس آپ اتنے اچھے ہیں کہ یقین نہیں آتا. افنان نے اس کے آنسو پوچھے. میں ہمیشہ تمہارے لیے اچھا رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اس نے ایمل کو اپنی باہوں میں لے لیا اور دونوں بستر پہ لیٹ گئے. افنان کی باہیں ایمل کی گرد تھی اور اس کا سر افنان کے سینے پر تھا اور دونوں کی سانسیں ایک تال میں تھی. افنان، ایمل نے دھیمی آواز میں کہا. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تم سے اور ہمیشہ کے لیے. اس رات دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے، دلوں میں محبت اور آنکھوں میں خواب لیے ہوئے.